والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض کا۔ دیکھیے عورتوں کے خاص مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، یہاں سے عدت بیان ہو رہا ہے، یعنی وہ عورت جس کو طلاق ہو جائے وہ کیا کرے گی؟ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے۔ اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 3 حیض۔ ہم نے بتلایا تھا عربی لفظ حیض شاید آپ سمجھتی ہوں، حیض کے معنی اشارتاً مہینہ بھی کہا جاتا ہے، مینسس بھی کہا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر کیا بیان ہے؟ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو کتنا دن اس کی عدت ہے؟ 3 مہینہ، 3 ماہ تک۔ 3 مہینے سے کیا مراد؟ ایسا نہیں 3 مہینے والا دن 90 دن، بلکہ 3 ماہواری 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے۔ پہلے یہاں پر طلاق کا مسئلہ پہلے سمجھا دیتے ہیں۔ اصل میں اسلام میں بڑا واویلا مچایا ہے لوگوں نے طلاق کے مسائل کے اوپر۔ ابھی آپ نے 2-3 سال پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک قانون پاس ہوا 3 طلاق اور 1 طلاق کو لے کر مودی سرکار نے۔ نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت ساری عورتیں بھی ان کے پیچھے لگ گئی۔ تو پہلے اسلام کے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ طلاق کیا ہے؟ دراصل ایک طرح کا فیسلٹی ہے جو صرف اسلام میں ہے، اور کسی مذہب میں اس طرح کا فیسلٹی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہندو بھائی رہتے ہیں، ان کے یہاں کیا تھا؟ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو ساتھ میں ان کو بھی دفنا دیا جاتا تھا پہلے کے دور میں، یا پھر اور بھی اس طرح کچھ، دوبارہ شادی نہیں کر سکتا تھا وہ آدمی۔ حالانکہ ضرورت تو انسان کی ہے، اگر کوئی آدمی ہے اس کا انتقال ہو گیا جوانی میں تو شادی کر سکتا ہے، اسی طرح یا اس کو اب نہیں بن پا رہا ہے عورت سے تو طلاق ہو کر الگ ہو جائے۔ تو اسلام نے ایک طرح کا آپشن رکھا ہے۔ جس طرح ہم مثال سے سمجھائیں، آدمی بس میں سفر کرتا ہے یا گاڑی سے سفر کرتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ایمرجنسی کھڑکی ہوتی ہے، جب کوئی حادثہ ہو جائے یا بس پلٹ جائے تو اس کو توڑ کر آدمی کیا ہو جائے؟ نکل جائے۔ اسی طرح طلاق جو ہے ایک طرح کا ایمرجنسی راستہ ہے۔ لاکھ چاہنے کے باوجود اگر میاں بیوی کا تعلق ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے تو اسلام نے کیا رکھا؟ طلاق دے کر الگ ہو جاؤ، کیوں کھینچ رہے ہو زبردستی؟ تو ایک طرح کا کیا ہے؟ فیسلٹی ہے، ہاں، لیکن اس کا طریقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے جس طرح مسلمان آج غلط طریقے پر بڑھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے ایسے کیسز ہیں، نہیں بن پڑا فون سے طلاق دے دیا یا اس طرح طلاق دے دیا۔ یہ دراصل کیا ہے؟ بہت خراب بات ہے، بہت خراب بات۔ طلاق جائز ہے، لیکن اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ کاموں میں سے کیا ہے؟ طلاق۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سب حلال کاموں میں سب سے زیادہ جو ناپسند کام ہے اللہ کے ہاں کون ہے؟ طلاق۔ حلال ہے، جائز ہے، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آدمی حتی الامکان کوشش کرے کیا؟ نبھانے کا۔ اور ظاہر سی بات ہے دونوں کو حقوق پتہ ہونے چاہیے، مرد کے ذمے کیا حق ہے، عورت کے ذمے کیا حق ہے، تب کہیں جا کر معاشرہ وجود میں آتا ہے اچھا۔ اور معاشرہ وجود میں کیسے آتا ہے؟ ایک خاندان وجود میں آتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے، اس سے پھر شادی ہوتی ہے اس کی، اس سے بچے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک نیک خاندان بنتا ہے، خاندان سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ سے سماج بنتا ہے۔ تو اگر آپس میں تعلق ٹھیک نہیں ہے ایک میاں اور بیوی کا تو نہ خاندان صحیح ہوگا نہ معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا جس کے والدین کے اندر کھٹ پٹ اگر چل رہا ہے تو اس کی بچے کی تربیت بھی اچھی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو سب سے پہلا اچھا معاشرہ کے لیے کیا ہے؟ اسلام نے اس پر بہت زور دیا ہے، آپس میں بانڈنگ اچھی ہونی چاہیے ایک میاں اور بیوی کے درمیان۔ ہاں کچھ ٹھن پن ہوتا ہے تو مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے بھی ہے کچھ باتیں، اگر دونوں مل کر سنبھال لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور لاکھ سنبھالنے کے باوجود اگر نہیں معاملہ سمجھ رہا ہے تو کیا ہے؟ پھر طلاق دے کر الگ ہو جائے۔ تو اس سے آپ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی طلاق کیا ہے؟ ایک طرح کا ایمرجنسی کھڑکی ہے اسلام نے جو دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے۔ لاکھ نبھانے کے باوجود شوہر بھی کوشش کر رہا ہے، بیوی بھی کوشش کر رہی ہے، پھر بھی نہیں چل پا رہی ہے گاڑی، تب کہیں جا کر الگ ہونا ہے۔ یہ بالکل نہیں صحیح طریقہ کہ مرد ظلم کرے عورت پر، عورت ٹھیک ٹھاک ہے بیچاری، اس کو طلاق کی دھمکی دے یا اس کو ٹارچر کرے کہ ہم تم کو طلاق دے دیں گے۔ بالکل
اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے مردوں کو. اس نازک ذات کو اللہ نے نکاح کے ذریعے تمہارے انڈر کر دیا ہے. اب تمہاری پوچھ ہوگی. اگر کسی عورت کو تم ٹارچر کرو گے دھمکی دے کر، ہوتا ہے معاشرے میں، کیا اگر تم یہ نہیں کام کیے تم کو طلاق دے دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارا چیز کیا ہے؟ اگر اس طرح کوئی مرد ظلم کر رہا ہے عورت کے ساتھ تو اس کو سمجھنا چاہیے اللہ کے ہم کو کیا دینا ہوگا؟ حساب دینا ہوگا. ہاں، جیسا کہ ہم نے بتلایا اسلام کے اوپر بہت سارے اشکال ہوتے ہیں اور لوگ انگلی اٹھاتے ہیں اسلام نے یہ حکم کیوں دیا. ناسمجھی کی وجہ سے اگر صحیح سمجھ آ جائے تو ایک طرح کا کیا ہے، ایک راستہ دیا ہے اسلام نے. ورنہ دیکھیے غیر مسلم ابھی بھی، بلکہ کیا کہا جائے، جو طلاق کو قانون بنوایا ہے مودی سرکار، بلکہ وہ خود چھوڑا ہوا ہے. تو عورت کے بھی حقوق ضائع ہو رہا، مرد کا بھی. تو بہرحال اسلام میں طلاق کیا ہے؟ ایک طرح کا راستہ ہے. ہاں، طلاق کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ اٹھایا خون یا کہیں پر اور زبردستی اس کو ظلم کے ساتھ عورت کو الگ کر دیا. یہ بھی بات سمجھیے، طلاق دینے کا جو حق حاصل ہے وہ مرد کو ہے. اس میں بھی بڑی حکمت ہے. عورت طلاق نہیں دے سکتی. عورت اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، اس کو یہ آزادانہ حق حاصل ہے. شادی کے وقت وہ یہ کہہ سکتی ہے ہم تم سے شادی نہیں کریں گے، یا نکاح کے وقت وہ انکار کر سکتی ہے. یہ اسلام میں ہے. اگر ماں باپ بھی فورس کرے، زبردستی کرے، تب بھی وہ لڑکی کیا کر سکتی ہے؟ انکار کر سکتی ہے. وہ اس کو حق حاصل ہے. لیکن نکاح کے بعد اب وہ خود طلاق نہیں دے سکتی. اس میں بھی حکمت ہے. ہاں، خلا لے سکتی ہے. خلا کیا ہے؟ عورت مطالبہ کر سکتی ہے مرد سے کہ اب ہمیں آپ آزاد کر دیجیے. یہ خلا کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ خلا. لیکن طلاق کا جو حق حاصل ہے کس کو؟ مرد کو. ہاں، اس کا طریقہ بھی ہے. کیا بہتر جو طریقہ ہے طلاق کا، ایسے طلاق تو جب جس حالت میں دے گا وارد ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا طلاق میں اسی طرح پہلے تو غلام باندھی ہوتے تھے آزاد، کسی کو آزاد کرنے میں مذاق سے کہے گا تب بھی ہو جائے. تو طلاق کا بہتر طریقہ کیا ہوگا؟ اگر میاں بیوی کے درمیان واقعی گاڑی نہیں چل پا رہی ہے تو کیا کرے؟ پہلے بتلایا کہ بستر الگ کر دے. شوہر ناراض ہو جائے بیوی سے، بستر اپنا الگ کر دے. اگر کوئی سمجھدار عورت ہوگی اور وہ سمجھتی ہوگی کہ اگر ہمیں طلاق ہو جائے گا تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا یا ہماری زندگی آگے کیا ہوگی، تب جا کر اپنا رویہ سدھار لے گی. اگر پھر بھی نہیں مانے، لاکھ سمجھانے کے باوجود، بستر الگ کرنے کے باوجود، تب مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ ذرا سختی بھی کرے گا. سختی کا مطلب استعمال کر سکتا اپنے ہاتھ کو، لیکن کہا چہرہ وغیرہ پہ نہیں مارنے کے لیے. یہ کب؟ عورت کو تو اصل مارنا بہت خراب بات ہے، بہت خراب بات ہے. لیکن کسی بھی قانون کے لیے جب تک اس میں سختی نہیں ہوگی وہ پالن صحیح سے نہیں ہو سکتا. تو کہا اگر لاکھ سمجھانے کے باوجود، بستر الگ کرنے کے باوجود پھر بھی نہیں مان رہی ہے تو ذرا سا سختی سے سمجھائے. پھر بھی نہیں مان رہی ہے اور اپنا رویہ نہیں ٹھیک کر رہی ہے تب اس کو ایک طلاق دے. کب دیے گا ایک طلاق؟ پاکی کی حالت میں. پاکی کی حالت مطلب جب عورت مینسس میں نہیں ہو، جب ماہواری جب اس کو آتا ہے اس سے پاک ہو، اور ایسی پاکی میں جس سے میاں بیوی نے رشتہ قائم نہیں کیا ہو. اس میں حکمت ہے. اگر اس ماہواری والے میں اگر طلاق دے گا مرد تو عورت کی عدت لمبی ہو جائے گی. عورت کی عدت لمبی ہو جائے گی، وہ گنتی میں نہیں آئے گا. وہ جو 3 ہے، 3 خون تک اپنے آپ کو روکے رکھے. تو طلاق کا کیا طریقہ ہوگا؟ پہلے خوب سمجھائے، نہیں مانے، بستر الگ کرے، پھر بھی نہیں مانے عورت یا اپنا رویہ ٹھیک نہیں کرے، تب کہیں جا کر ایک طلاق دے. ایک طلاق کے بعد پھر 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ تک ویٹ کرے. اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ پھر اگر اسی درمیان اپنے ریلیشن ٹھیک کر لیتے ہیں یا دونوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا، اگر رجوع کر لیں تو پھر وہی رشتہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ذرا سا مشکل لفظ ہے، پھر سمجھاتے ہیں. عام طور پر ایسے عمل نہیں ہوتا ہے معاشرہ میں، اور ہم نے اسلام کے قانون کو صحیح سے سمجھا نہیں، اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ خرابی آتی ہے معاشرے میں. طلاق کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں کیا ہے؟ پاکی کے حالت میں طلاق دے. مینسس کے حالت میں طلاق حالانکہ دے گا تو ہو جائے گی لیکن صحیح نہیں ہے.
اور ٹھنڈے مزاج سے، ایسا نہیں کہ غصہ میں آیا دھڑاک دھڑاک دھڑاک، یہ نہیں، لاکھ سمجھائے، غور و فکر کرے اور واقعی گاڑی نہیں چل پا رہی ہے، تب کہیں جا کر یہ بڑا قدم اٹھانے کو کیا کہا ہے شریعت میں. تب ایک طلاق دے، ایک طلاق کے بعد کیا کرے، اپنے آپ کو روکے رکھے. مرد بھی سوچے، عورت بھی سوچے، ہماری زندگی خراب ہو جائے گی یا اس طرح کچھ اور ہو جائے گا. اگر اس عدت میں کیا کرے، پھر اگر رجوع کر لے، میاں بیوی آپس میں ریلیشن قائم کر لیں یا ٹھیک ہو جائے، تب میاں بیوی آپس میں ایک طلاق کے بعد، اس کو کیا کہا جاتا ہے، طلاق رجعی. ایک طلاق کے بعد اگر پھر وقت گزارنے کے بعد یہ ہوش آ جائے کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اپنا تعلق قائم کر لے، ٹھیک ہو جائے گا. اگر پھر بھی نہیں تو دوبارہ پھر طلاق دے، دوسرا طلاق. اس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے. طلاق بائن. طلاق رجی جو پہلا تھا، طلاق رجی کے بعد نکاح نہیں کرنا ہوگا اس کو، اگر صرف اپنا رجوع کر لے تو نکاح برقرار ہے. دوسرا طلاق دینے کے بعد میاں بیوی کو پھر سے نکاح کرنا ہوگا. اس کے بعد اگر پھر نہیں مانے تب تیسرا طلاق ہوگا. کیا ہوگا، 3 طلاق دے گا. اس کو کیا کرو، الگ کر دو. ورنہ اگر 2 کے بعد بھی اگر سمجھ میں آ جائے کہ ہم لوگ غلط کر رہے ہیں، بچوں کا کیا ہوگا یا اور اس طرح کچھ، آگے ہماری زندگی کیسی ہوگی، 2 طلاق دے دیا ہے تب بھی کیا ہو جائے گا، نکاح کرنے کے بعد اس کا رشتہ قائم ہے. تیسرا اگر طلاق دے دیا تو اب میاں بیوی کا کیا ہوگا، رشتہ ختم. اب وہ بیوی اس شوہر کے لیے کیا ہو گئی، حرام ہو گئی. اب وہ عورت اپنی عدت گزارے گی، جو عدت بتایا قرآن نے. طلاق کے لیے کتنا عدت ہے، 3 ماہواری. اس کے گزارنے کے بعد پھر کسی اور مرد سے شادی کرے گی. اگر وہ اس سے بھی نہیں بن پڑا اس کا، وہ بھی طلاق دے دے، تب کہیں جا کر پہلے شوہر کے لیے کیا ہوگی، وہ حلال ہو سکتی ہے. یہ قانون ہے اسلام کا. لیکن مسلمان اس کو سمجھتا صحیح نہیں، اس کا غلط استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور ہمارے اوپر کیا کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں. اسی طرح ایک معاشرے میں چیز پھیلی ہوئی کیا، اور اتنا یہ مشہور ہے کہ غیر مسلموں کو بھی پتا ہے، کیا ہے وہ، حلالہ. اور وہ بالکل بدترین لعنت فرمایا ہے اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں پر. ہاں، ایک راستہ جو بتایا تھا صحیح اسلام نے، اس کا کیا کیا ہے، غلط طریقے سے نکال کر اس کو جائز تو ہو جائے گا، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے، لعنت فرمایا ہے جو ایسے کرتے ہیں لوگ. حلالہ نہیں ہے، بلکہ وہ عورت جس کو 3 طلاق ہو گیا ہو، وہ کسی اور سے شادی کر لے گی. اس کے بعد اگر اس سے بھی نہیں بن پڑے تب وہ طلاق دے گا، تب کہیں جا کر پہلے والے کے لیے کیا ہوگی، جائز ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، طلاق ہو گیا، دیکھا گیا ایسا مسئلہ، طلاق دے دیا پہلے شوہر نے 3، اس کے بعد وہ جا کر کیا کرتی ہے، کسی ایسے آدمی سے، یا کوئی ایسے آدمی بھی مارکیٹ میں ہے بہت بے شرم، جو جا کر کیا کرتے ہیں، حلالہ کرنے کے لیے جائز ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، اور حلالہ کیا اس کا، اور کیا کر دیا، اس کو طلاق دے دیا. اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمایا ہے، لعنت. یہ نہیں ہے طریقہ، بلکہ یہ کانٹریکٹ پہلے کر لیا کہ ہم کر لیں گے، اس کے بعد تم کو چھوڑ دیں گے، تم بیوی کے لیے اگلے شوہر کے لیے جائز ہوگی. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور مرد سے شادی کرے گی اور اس سے بھی ویسا ہی رہے گی جیسے پہلے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، اس کے ساتھ زندگی گزارے گی. پھر بھی اگر نہیں بن پڑا اس سے بھی، تب وہ طلاق دے دے، کب کہیں جا کر پہلے والے کے لیے جائز ہو سکتی ہے.